ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ میری زندگی میں بہت مشکلیں ہیں، میری زندگی میں بہت تکلیفیں ہیں، اے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اوپر بہت مشکلات ہیں اور میرے امتحان بہت بڑھ گئے ہیں، میری زندگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از مائرہ وسیم ہیئر۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہم سب پر، ہمارے ملک پاکستان پر، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری کوئی بات غیر اہم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انکنڈیشن پوزیشن ریکارڈ کرتا ہے۔ انکنڈیشن پوزیشن کیا ہوتی ہیں کہ ہم جب ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے پیسے لیتا ہے، اسے ہم اپنی بات سناتے ہیں، وہ ہماری بات سنتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، ہم سنائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں روکتا نہیں، ہمیں ٹوکتا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا اچھا ہے، اس نے ہمیں روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ہماری ساری بات سن لی ہے، کیونکہ اس نے تو پیسے لیے ہوتے ہیں نا ہم سے، اسی لیے وہ ہماری ساری بات سن لیتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ میری زندگی میں بہت مشکلیں ہیں، میری زندگی میں بہت تکلیفیں ہیں، اے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اوپر بہت مشکلات ہیں اور میرے امتحان بہت بڑھ گئے ہیں، میری زندگی بدل دے اللہ، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے غم اور اپنی باتیں اللہ سے شیئر کریں تو کیا فائدے ہوں گے؟ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میرا تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تقوی اختیار کرنے سے مراد ہے پہچان لینا، جو میرا تقوی اختیار کر لیتے ہیں، جو میں کہوں وہ مان لیتے ہیں میرا کہا ہوا، تو میں ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے ایسے ایسے راستے نکالتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ایک تفصیلاً حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار اپنے اوپر لازم کر لو، جو استغفار کرتے ہیں میں ان کی مشکلات دور کر دیتا ہوں اور ان کا رزق ایسی ایسی جگہ سے ان کو رزق عطا کرتا ہوں کہ وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات شیئر کیا کرے، اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کرے، بلکہ لوگوں سے نہیں مدد مانگا کرے، دوسرے لوگوں سے نہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے کیا کرے۔ یہی تو فرق ہے کامیاب لوگوں پہ اور ناکام لوگوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دشمن کے بچے تھے فرعون کے، تو فرعون نے اپنے محل میں سارے بچے قتل کر دیے تھے کہ یہ کوئی مجھے شکست نہ دے بڑا ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کی تاکہ وہ بڑا ہو کے ان کو شکست دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے کہ پتا گرا ہے، پتا کب گرا ہے، پتا کیسے گرا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غم اور تکلیفوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ آپ چونٹی کی ہی مثال لیں کہ اگر چونٹی جا رہی ہو تو اس کے راستے میں ہم اپنی انگلی کھڑی کر دیں، انگلی رکھ دیں، تو وہ ہماری انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، وہ اپنا راستہ بدل لے گی اور اپنے منزل تک پہنچ جائے گی، اپنے مقام تک چلے جائے گی۔ اور چونٹی سے ہی سیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے
ہر چیز، ہر انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، سب کا پتہ ہے کب کیا ہونا، کب کیسے ہونا، کسی نے کیا کرنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو خوشی دیتا ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو تھوڑا سا غم دے دیتے ہیں تو انسان کہتا ہے میرا کیا قصور تھا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ انسان گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جتنا پیار کرتے ہیں نا، اسے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں، اس کو کمانڈر بناتے ہیں، اور کمانڈر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامک ولاگ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔